کا یہ حضرات خلفائے راشدین کی ترتیب، حضرات صحابہ کا مقام، اور پھر ہمارے اولیاء اللہ کا مقام، اور یہ سلف کی عظمت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر تو اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے چل۔ کون سا راستہ کہہ دیا جاتا؟ قرآن کا راستہ، دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، لیکن کیا کہا گیا؟ ان لوگوں کا راستہ جو منعم علیہم ہیں، وہ اللہ کے بندے جن پر انعام ہوا، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، اور اس سے پڑھ کر وہ انبیاء۔ یہ راستہ ہے ان حضرات کا، اللہ نے راستہ طے کر دیا، اس راستے پر وہ چلے، انہوں نے چل کر دکھایا، وہ حقائق انہوں نے گویا کہ اپنے عمل سے امت کے سامنے پیش کر دیے۔ اب ان میں کوئی تبدیلی اگر پیدا کرتا ہے تو وہ گویا کہ دین میں رکھنا ڈالتا ہے۔ وہ یہ جو ہمیں سبق دیا گیا یہ سورہ فاتحہ میں جو ہر رکعت پہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی گہری اس میں ایک حقیقت ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی کہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ہم جس طرح چاہیں گے استدلال کریں گے۔ بات تو واقعتاً اگر آپ دیکھیے بڑی قیمتی ہے، جو کچھ ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہے، جو کچھ ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہے، جو کچھ ہے وہ سیرت کی روشنی میں ہے، لیکن قرآن و حدیث کا جو فہم ہے، آپ یاد رکھیے یہ فہم قرآن بنیاد ہے، یہ فہم قرآن بنیاد ہے، یہ فہم حدیث بنیاد ہے۔ اور کون سا فہم معتبر ہے؟ وہ فہم جو صحابہ کا تھا، وہ فہم جو سلف کا تھا، وہ فہم جو تابعین کا تھا۔ ہم آسانی سے کہہ دیں کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی لوگ تھے، انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ وہ کون سے انسان تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، آپ سے دین سیکھنے والے، آپ سے ایک ایک جزیہ دین کا لینے والے۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیا اور ان کو جو فہم دین دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ صحابہ نے پوچھا حق پر کون ہوگا؟ تو کیا فرمایا؟ آپ فرما دیتے جو میں دین لے کر آیا، میں جو شریعت لے کر آیا، بس وہ جو اس پر چلے گا وہ حق ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں وہ حق ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرات خلفاء راشدین کے بارے میں کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ یہ بات آپ نے کیوں فرمائی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید جمع کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امت کو تراویح پر جمع کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن باقاعدہ اذان کا نظام قائم کیا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب انداز میں نہیں تھی، ان حضرات نے مرتب کیا، اپنی طرف سے کیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ کر، اصول دین کو دیکھ کر یہ نظام امت کے لیے پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا۔ یہ مقام کسی کا نہیں، جو مقام خلفائے راشدین کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں آگے پیش ہونے والی تھیں ان کو سامنے رکھ کر یہ بات فرمائی تھی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ لازم پکڑو۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑو۔ تو ان کا جو طریقہ تھا ان میں وہ چاروں حضرات شامل ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ بھی نمونہ ہیں۔ کوئی کہے کہ صحابہ تو معصوم نہیں، میرا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے صحابہ معصوم نہیں، معصوم تو نبی کی ذات ہے، لیکن صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو بچایا۔ ان میں جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ غلطیاں کرائی گئیں، اور اس لیے کرائی گئیں کہ اگر وہ غلطیاں نہ ہوتیں تو نمونہ کہاں سے سامنے آتا، وہ حد کیسے جاری ہوتی، وہ عملی نمونہ حد کے جاری ہونے کا، حدود کے جاری ہونے کا یہ امت کے سامنے کیسے سامنے آتا۔ اللہ نے کرایا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے توبہ کا نمونہ بھی دکھا دیا۔ حضرت غامدیہ کا جو واقعہ ہے، ان سے غلطی ہوئی، آخری درجے کا واقعہ ہے۔ امت میں کون ایسا فرد ہے جو اس قوت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ سامنے آئے اور اپنے آپ کو پیش کرے گویا کہ اپنی جان کا وہ نذرانہ دینا چاہتا ہے؟ اور پورا واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان پر حد جاری ہوئی تو کسی کی زبان سے کچھ نکلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ تمام مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ان کی غلطیوں کو دیکھے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ سے وہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ یہ بات فرمائی کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اگر اللہ کی رحمت طے شدہ نہ ہوتی تم پر دنیا میں بھی آخرت پہ بھی تو عذاب آ جاتا۔ ایسی غلطیاں ہوئیں، لیکن جب اللہ نے طے کر دیا کہ وہ سب کے سب رحمت والے لوگ ہیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، ان کی غلطیوں پر پردہ پوشی کر دی۔ ہم کون ہوتے ہیں غلطیوں کو اچھالنے والے، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے لانے والے؟ اللہ ہماری پکڑ کرے گا ان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلند مقام عطا فرمائیں گے جو نہ کسی ولی کو ملا، نہ کسی بڑے سے بڑے برگزیدہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو ملا، نہ اویس قرنی کو ملا، نہ حسن بصری کو ملا، نہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ملا، جو مقام حضرت معاویہ کو ملا۔